آرزویں کرتے رہیے. لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے ہوگا. انہوں نے بھی کیا ہے تو بڑے پاپڑ بیل کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے, اور تمہیں بھی کرنا ہوگا تو بڑی طاقت صرف کر کے اور محنت کر کے قربانیاں دے کر کرنا ہوگا. یہ محض دعاؤں سے بھی نہیں ہو سکتا. دعائیں منہ پر دے ماری جاتی ہیں. جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو, پھر دعا مانگو, دعا قبول ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو دعا منہ پر دے ماری جائے. لہذا اگر کام کرنا ہے, تیسری بات, محض دعوت و تبلیغ اور نصیحت اور وعظ سے نہیں ہوگا. اگر محض دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تربیت اور وعظ اور نصیحت سے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کجا کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے. آپ سے زیادہ رؤوف اور رحیم کون ہوگا؟ لیکن آپ نے بھی ہاتھ میں تلوار لی ہے. وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا اتارا ہے. فیہ باس شدید, اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس, لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں. توا پر ہاتھ پھکنی چمٹا بھی بنا لیتے ہو, لیکن اصل میں یہ ہے جنگ کے اسلحہ کے لیے, اور یہ تمہیں اس لیے دیا گیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, کون ہے جو اس ہتھیار کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں اور اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرے. اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا؟ اس کا نظام خلافت قائم. تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا, اور انتخابات سے تو بالکل نہیں ہوگا. یہ تو یوں سمجھیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, سب سے بڑا صدمہ جو مجھے ہے, سب سے بڑا صدمہ وہ ان مذہبی جماعتوں کے کردار کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت, ساری توانائیاں ضائع کر دی. کچھ حاصل نہیں ہوا. گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے, کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں, کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ. میں نے بھی 2 مہینے مزہ چکھا, اس لیے جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے, ورنہ کیسے اندازہ ہو. وی آئی پی علیحدہ اتر رہے ہیں, آپ کے لیے گاڑی آپ کے بالکل دروازے پر کھڑی ہوئی ہے, سیڑھی سے اترے آپ جہاز کے اور گاڑی موجود ہے. یہ ساری وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. اور یہ کوریڈورز آف پاور میں گھومنا پھرنا, ان جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھنا, ان کے سے ولیمے کرنا, ان کے سے ٹھاٹ. ظاہر بات ہے ان کے ولیموں میں جائیں گے تو انہیں بھی بلائیں گے, ویسے ہی کرنے پڑیں گے, پھر لاکھوں کروڑوں آپ بھی خرچ کریں گے. یہ ساری لعنتیں جو آئی ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر, یہ صرف اس انتخابی سیاست کی وجہ سے. میں بڑے صدمے سے عرض کر رہا ہوں. واقعہ یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نہ آنے کا پہلا مجرم مسلم لیگ نہیں ہے. پہلی مجرم وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت انتخابی سیاست میں اور اقتدار کی کشاکش میں صرف کر دیا. مسلم لیگ کا بہت بڑا احسان, قائد اعظم کا بہت بڑا احسان, انہوں نے آپ کو ملک لے دیا. اس سے زیادہ کا نہ ان کا دعویٰ تھا, نہ ان سے توقع ہو سکتی تھی. پیر جماعت علی شاہ نے یہ کہا تھا, میں ان کے قول کا بہت بڑا قائل ہوں, ان کی ذہانت اور فطانت کا. جب ان سے کہا گیا ہے رحمت اللہ علیہ کہ آپ اتنے بڑے, آپ مقتدا ہیں, مرشد ہیں, اتنی بڑی روحانی شخصیت ہے, ایک داڑھی مولے کے ہاتھ پر بیعت کر لیا آپ نے. یہ اشارہ تھا قائد اعظم کی طرف. حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, میرا تو مقدمہ ہے, ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ, اور مجھے اس مقدمے کے لیے ایسا وکیل چاہیے جس میں 2 وصف موجود ہو, مہارت پوری ہو, قانون کو جانتا ہو, ماہر ہو, اور دوسرے یہ کہ بکنے والا نہ ہو. میں نے اپنے قومی مقدمے کے لیے وکیل کیا ہے محمد علی جناح. ظاہر بات ہے 100% بات صحیح, اور ان کے اس کردار کو دشمنوں نے مانا. نہرو نے, گاندھی نے, ان کے بڑے بڑے دشمنوں نے مانا. یہ شخص جو کہتا ہے he means what he says, یہ جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا, اس کے ہاں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. بہرحال انہوں نے ملک لے دیا, یہ بہت بڑا احسان. آگے کام تھا رجال دین کا. رجال دین یا تو لگے رہے صرف اپنے مدرسوں میں اور خانقاہوں میں, تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے. اب ہم انگریزی دور میں نہیں ہیں, اب یہ ایک مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے, اب تو توانائی ہونی چاہیے اس کو اسلامی بنانے کے لیے. اور جو جماعتیں چلی گئی انتخابات میں, واقعہ یہ ہے کہ سب سے گھناؤنا کردار, اور اس ملک میں اسلام کے آنے میں جو بھی رکاوٹ رہی ہے, سب سے بڑا فیصلہ کن رکاوٹ کا معاملہ ان مذہبی جماعتوں کا کردار. اس سے ہٹ کر کیا کرنا ہے, میں نے عرض کیا پہلے, اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے سوچئے, آج کی رات جا کر سوچئے. خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں, اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے, اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے, توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے, اپنی معاشرت کو, معیشت کو درست کیجئے.
اور یہ کہ اپنا تن من دھن ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا فیصلہ کیجیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے بڑا کڑوا، بڑا بھاری، لیکن یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو ارادہ کر لے اس کے لیے بہت آسان، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تم کرو ہمت، توفیق ہم دیں گے، تم کرو فیصلہ، تحصیل ہماری طرف سے ہوگی، آسانی ہماری طرف سے ہوگی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں، معلوم ہوتا پہاڑ نہیں، ریت کے ٹیلے تھے، ہمارے قدموں تلے بکھر کر رہ گئے ہیں۔ کر کے دیکھیے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، طے کیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب میرے خدا کا ہے، مجھے اسی کے لیے صرف اپنی زندگی کا تار برقرار رکھنے کے لیے جو ناگزیر ضرورت ہے وہ پوری کرو، باقی لگا دو، کھپا دو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز میں خلافت دی ہے خرچ کر دو۔ دوسرا مرحلہ، یہ خلفاء، ابھی انصاری صاحب نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، ثم جعلناکم خلائف، خلائف جمع ہے خلیفہ کی، ہر مسلمان خلیفہ ہے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ وہ تو صرف یہ ہے کہ جیسے یہ جو کافرانہ نظام ہے جمہوریت کا، جو مادہ پرستانہ انسانی حاکمیت کی بنیاد پر، اس میں بھی ہر شہری حاکم ہوتا ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے سے وہ اپنی حاکمیت کا اختیار منتقل کرتا ہے، وہ نمائندہ بن کر آتا ہے، گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت ڈیلیگیٹ کی ہے اس شخص کو، اس صدر کو، چاہے وہ بش تھا اور چاہے وہ کلنٹن ہے، ورنہ حاکمیت تو پاپولر ہے، عوام کی ہے۔ اسلام میں خلافت عوام کی ہے، لیکن عوام مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی خلافت ہے، اور ان کی خلافت پہلے وہ اپنی ذات میں خلیفہ بنیں گے، پھر اپنی خلافت کا ایک حصہ ایک خلیفہ کو منتقل کریں گے۔ جب تک خلافت نہیں ہوتی ایک جماعت کے امیر کو منتقل کریں گے وہی حصہ۔ علیکم بالجماعہ، طاقت بنو، قوت بنو، علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے برکت جماعت پر آتی ہے، افراد پر نہیں آتی۔ جمع ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے تو جو اثر نقل فرمایا وہ آخری درجے کا ہو سکتا ہے، لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماع، ولا سماع الا بالاطاعہ۔ اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر، اور جماعت نہیں ہے امارت کے بغیر، امارت بغیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ان کا حکم سنو، اور سننے کا کچھ حاصل نہیں جب مانو نا۔ اسی لیے فرمایا آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ دوسرا مرحلہ جماعت، ہم نے اسی اصول پر تنظیم بنائی، ہم نے اسی لیے اس کی بیعت کا نظام قائم کیا۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، صحابہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشد والمکرہ وعلی حسرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ پھر صدمے کی بات کہہ رہا ہوں، کوئی مذہبی جماعت سوائے تنظیم اسلامی کے نہیں ہے جس نے اس مسنون طریقے تنظیم کو اختیار کیا ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تحدیثا للنعمہ کہہ رہا ہوں، اس بیعت کی سنت کو تازہ کیا ہم نے، جماعت بنائی ہم نے۔ ہمارے ہاں بیعت رہ گئی تھی صرف پیری مریدی کی بیعت، صرف اصلاح نفس کی بیعت۔ اصل بیعت وہ در حقیقت جو مسنون بیعت ہے وہ بیعت جہاد ہے، وہ بیعت جماعت ہے۔